أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. صدر مجلس معزز علماء کرام، عمائدین جماعت و جمعیت، بزرگ اور نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. آج ہمیں دنیا سے فرصت کی کہاں ہے کہ اللہ کے گھر میں جمع ہوں، لیکن وہی اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ساری زندگی اللہ کے گھر سے، مسجد سے تعلق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سجدے کے اقسام کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اس مسجد کو مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جس جگہ سجدے کیے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں. ایک ہے ساجد، دوسرے ہے مسجود اور تیسرے ہے مسجد. ساجد سجدہ کرنے والا، مسجود جس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اور مسجد جس میں سجدہ ہم اور آپ کرتے ہیں. ساجد کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں. مسجود کون ہے جس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اور مسجد جہاں پر سجدے ہوتے ہیں. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ہر نبی نے اللہ کے لیے سجدہ کیا، اور ہر نبی نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر آمادہ کیا ہے، اسی کی تعلیم دی ہے. اور آج دنیا کے اندر جتنے مذاہب کو ماننے والے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والا سجدہ کرتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر لوگ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی دیگر مخلوقات کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کیا کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے اور اپنے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں سے شمار کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ سجدے کیا کرتے تھے. بڑی مشہور روایت ہے، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات میں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اتنا لمبا رکوع کرتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، آپ کے پیروں میں سوج آ جاتی ہے، جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ
तअख्खर, आपसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, आप इतना जो है इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ आयशा, क्या मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करने वाला बंदा न बनूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, आपसे कोई गलत काम नहीं हो सकता, आपसे अल्लाह की नाफरमानी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी रात दिन अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने पर लगे हुए हैं। हमसे रात दिन गुनाह हो रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए सजदा करने, रब को राजी करने, उसका जिक्र करने, उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि इससे बड़ा अहमक आदमी और बेवकूफ आदमी हम जैसा कोई दुनिया के अंदर नहीं। इसीलिए सही मुस्लिम की रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबु मा यकूनु अल-अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद फ़अक्सिरु दुआ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के निहायत करीब होता है। जब तुम सजदे में जाओ तो खूब दुआएं करो। लेकिन ऐसे मालूम होता है आज की नमाजों से हमारे अंदर वो खुशू और हुजूर नजर नहीं आ रहा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे अंदर ईमान की कमी है, अल्लाह से मोहब्बत की कमी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा में कमी है, जिसकी वजह से सजदे हमारे सही नहीं हो रहे। सही मुस्लिम की एक और रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, जानते हो नमाज का चोर कौन है? सहाबा किराम परेशान हो गए और कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज का भी चोर होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका रुकू और सजदा सही तरीके से नहीं होता वो नमाज का चोर है। आज ऐसे मालूम होता है कि हम सारे के सारे नमाज के चोर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम तमाम को सही अंदाज से रुकू और सजदे करने और मुकम्मल इबादत को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आइए सजदे के ताल्लुक से कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करता चलूं। सजदा 4 तरह का होता है, यानी सजदे की 4 किस्में हैं। नंबर 1 सजदे नमाज, नंबर 2 सजदे सहू, नंबर 3 सजदे तिलावत और नंबर 4 है सजदे शुक्र। सजदे की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। दोबारा बोल देता हूं, उसको ज़हन में बिठाने की कोशिश करें। पहले है सजदे नमाज, दूसरे नंबर पर सजदे सहू, तीसरे नंबर पर सजदे तिलावत और चौथे नंबर पर है सजदे शुक्र। अब आइए मुख्तसर इसके ताल्लुक से कुछ बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में पेश करता चलूं। सबसे पहली बात तो यह है कि सजदे नमाज, नमाज का सजदा, चाहे वो नमाज फर्ज हो, चाहे वो नमाज सुन्नत हो, चाहे वो नमाज नफिल हो, चाहे वो नमाज कोई भी हो, चाहे तहियतुल मस्जिद हो, तहियतुल वुदू हो, या फिर तरावीह की नमाज हो, इशराक की नमाज हो, या फिर जो है सूरज ग्रहण की नमाज हो, चांद ग्रहण की नमाज हो, या ईद की नमाजें हो, ये सारे के सारे नमाजें ऐसी हैं कि इन नमाजों के अंदर जो है सजदा ये नमाज का रुकन है, नमाज का रुकन है। अगर नमाज में सजदा छूट जाता है तो उसकी नमाज नहीं होती, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती, बल्कि उसकी नमाज को दोहराना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मोड़ पर हमको अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ने की ताकीद फरमाई है। और ये जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है कि बंदा सजदे की हालत में रब के करीब होता है, तो इसलिए हमको सजदे ज्यादा से ज्यादा करना है। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है नजात। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी का एक सजदा कबूल कर लिया है, मैं उसके बाद सजदे करना छोड़ दूं, क्योंकि हमको
کو معلوم نہیں ہے کون سا سجدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، اس لیے میں ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کیا کرتا ہوں۔ تو سجدے نماز یہ سجدے کی جو ہے پہلی قسم ہے جو اہل علم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اگر میں آپ سے کچھ سوالات کروں تو جلدی جلدی جواب آپ دیتے جائیں۔ دن اور رات میں کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں۔ 5 نمازوں میں فرض نمازوں کے رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 کے لوگ 17۔ چلیے ٹھیک ہے، جلدی کیجیے آپ کو۔ فرض نمازوں کے رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 17۔ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2۔ تو اب 2 سجدے ہر رکعت میں ہوتے ہیں، تو 17 کو ہم ڈبل کر دیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 34 سجدے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف فرض نمازوں کا کیلکولیشن کرتے ہیں تو 5 وقتہ نمازوں کو اگر ہم پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرتے ہیں تو کتنے سجدے کر رہے ہیں؟ 34 سجدے کر رہے ہیں۔ اب ہم اس 34 سجدوں کو ضرب دیں گے 1 مہینے سے یعنی 30 دن سے تو کتنے سجدے ہوں گے؟ کیلکولیٹر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں بھی جا کر کے آپ حساب و کتاب کر لیں۔ 1020 سجدے ہوتے ہیں۔ 1 مہینے کی کتنے سجدے ہوں گے؟ 1020 سجدے ہوں گے۔ اگر ہم ان 1020 سجدوں کو جو 30 دن کے ہیں اگر ہم 1 سال یعنی 12 مہینوں سے اس کو جو ہے ضرب دیتے ہیں تو کتنے سجدے ہوں گے؟ 12,240۔ کتنے سجدے ہو گئے؟ 12,240 سجدے ہو گئے۔ ان 12,240 سجدوں کو اگر ہم زندگی میں کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے سجدے کتنے ہوں گے؟ لیکن زندگی کتنی ہے پہلے اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، بعد میں یہ چیز اس کو جو ہے حساب و کتاب کرنے میں آسانی ہوگی۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70۔ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 63 ایئرس نبی کریم۔ اگر ہم صرف 60 سال ہی لے لیتے ہیں، 60 سال کی زندگی کے اندر سے 10 سال بچپن کے نکالتے ہیں تو بچے کتنے؟ 50 سال ہماری زندگی کے بچ رہے ہیں۔ ان 50 سالہ زندگی کو اگر ہم 12,240 سے ضرب دیتے ہیں تو کتنے سجدے ہوں گے 50 سال کے؟ 6,12,000 سجدے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 6,12,000 سجدے ہوں گے۔ اب اگر کسی مسلمان سے پوچھو بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں جمعہ پڑھتا ہوں۔ جمعہ پڑھنے والا اگر جنت میں جائے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی اسپیشل جگہ ہے کیا؟ اور اتنا جلدی بولتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ جمعہ نہیں بلکہ یہ 5 وقت نمازوں کے ساتھ تہجد کی بھی پابندی کرتا ہے، سنت بھی نہیں چھوڑتا، نفل بھی نہیں چھوڑتا۔ اتنی جلدی میں آپ بھی بیان کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ 50 سالہ زندگی اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، 6 لاکھ سے زیادہ کے سجدے ہوتے ہیں۔ اگر ہم سجدے نہیں کرتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم جنت میں جائیں گے؟ ابھی جواب نہیں دے رہے لوگ۔ آدمی جب آپ کو اٹکتا نہیں کام پھنستا بولتی بند۔ اب یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو ماشاءاللہ ادھر سے دلیل سے وحی سے ہر جگہ سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ 5-7 بزرگ ہی رہتے ہیں، باقی سب غائب۔ کہاں ہیں؟ ہماری نوجوان نسل تو تباہ ہو رہی ہے، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کو سجدے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج حالات ایسے ہیں، دین علماء سے نہیں سیکھ رہے ہیں، دین موبائل سے سیکھ رہے ہیں، دین فیس بک سے سیکھ رہے ہیں، دین واٹس ایپ سے سیکھ رہے ہیں، دین یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں، اور دین علماء سے نہیں سیکھ رہے ہیں، دین ڈاکٹروں سے سیکھ رہے ہیں، دین دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح میرے سے اچھے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ ہیں آپ لوگ۔ آج حالات ایسے ہیں، ہمارے نوجوان جو گمراہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء سے ہمارا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے۔ بھئی اگر آپ کو آنکھ میں تکلیف ہے تو کس
کے پاس جاتے ہیں؟ آپ کے ڈاکٹر کے پاس. جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے اسی کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ کو دماغ میں تکلیف ہے تو نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں جو رگوں کا ماہر ہے. جب آپ اپنے جسم کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں تو دین کا مسئلہ اگر آتا ہے تو آپ کسی انجینئر کے پاس جائیں گے تو وہ بلڈنگ ضرور بنا کے دے سکتا ہے لیکن آپ کے دین کی بلڈنگ ضرور گرائے گا. اگر آپ کسی ایڈوکیٹ کے پاس جائیں گے, اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ کسی فلاں کے پاس جائیں گے, وہ آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہے لیکن آپ کو دین نہیں سکھا سکتا. اور یاد رکھیے جب سے نوجوانوں نے علماء سے اپنا تعلق اور کنیکشن توڑ لیا ہے تب سے یہ گمراہی کے راستے پر گھوم رہے ہیں. میرے نوجوان دوستوں گزارش اس بات کی ہے کہ جیسے مولانا طاہر بیگ صاحب ابھی جو ہے آواز لگا رہے تھے کہ آج ہم لوگ جو ہے منہج سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہیں. یاد رکھیے جو آدمی منہج سے ہٹتا ہے اوپر سے ٹپکا کھجور میں اٹکا. یہی حالت ہماری ہو رہی ہے اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنوں کو کھو کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اپنوں کو ہم نے بہت سمجھایا انہوں نے نہیں سمجھا اور آج ہم ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وہاں سے نکلنے کے راستے آسان کروا دے. آمین. تو یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ بڑا اہم ہے ہماری زندگی کے اندر. علماء کے پاس آئیے, علماء سے قریب ہو جائیے, علماء سے نماز سیکھیے, علماء سے غسل کا طریقہ سیکھیے, علماء سے سجدہ کرنے کی کیفیت سیکھیے. جب تک ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے علماء سے تعلق نہیں رکھیں گے یاد رکھیے کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. دوسرے نمبر پر ہے سجدہ سہو. سجدہ سہو کہتے ہیں نماز کے اندر اگر کبھی بھول ہو جائے, نماز کے اندر کمی اور زیادتی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے. اس کے لیے احکام بہت زیادہ ہے. صرف ایک حدیث بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی. راوی کو شک ہے کہ وہ نماز ظہر کی تھی یا عصر کی تھی. آپ نے نماز پڑھائی صرف 2 رکعت جبکہ ظہر اور عصر کی نمازیں کتنی ہیں؟ 4 رکعت ہیں. آپ نے نماز پڑھائی 2 رکعت سلام پھر کر کے بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ایسا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام اتنی زیادہ قدر کرتے تھے انہوں نے نبی سے کوئی سوال نہیں کیا. آپس میں بات چیت کرنے لگے نماز گم ہو گئی یا نبی بھول گئے. ایک صحابی ذوالیدین ان کو کہا جاتا ہے وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز گم ہو گئی یا بھول گئے. جب انہوں نے ہمت کی تو سارے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے صرف 2 رکعت نماز ادا کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے جو سجدہ سہو کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز میں کمی بیشی ہوتی ہے آدمی بھول جاتا ہے تو وہ سجدہ سہو کتنے ہیں؟ کتنے سجدے ہیں؟ صرف 2 سجدے ہیں. سجدے کی تیسری قسم ہے سجدہ تلاوت. سجدہ تلاوت قرآن کریم کے اندر جو لوگ قرآن سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 14 سجدے ہیں, اختلاف کے ساتھ 15 سجدے ہیں. یہ جو 14 اور 15 سجدے ہیں جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ رکیں گے, قرآن کریم کی تلاوت کو روک دیں گے اور پھر اس کے بعد سجدہ کریں گے. اور سجدے کی دعا بھی ہے سجدہ وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. یہ دعا آپ پڑھیں, یاد بھی کر لیں اس کو. یہ دعا جو ہے سجدے تلاوت کے اندر کی جاتی ہے. عام طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے, ہم قرآن سیکھتے بھی نہیں ہیں اور قرآن سے قریب ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں, قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں. عربوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا رات دن قرآن سے تعلق ہوتا ہے. ہمارے اگر تراویح بھی امام صاحب پڑھاتے ہیں تو پہلے بولنا پڑتا ہے, پہلی رکعت میں سجدہ ہے, دوسری رکعت میں سجدہ ہے. اور اگر امام صاحب نہیں بولے ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے, آدھے رکوع میں آدھے سجدے میں. بعد میں امام صاحب کے اوپر نام تھا کیا مقصد بولنے نہیں آتا, کیا ہوتا بھی بھول جاتے تو چونکہ ہمارا تعلق قرآن سے ہے ہی نہیں ہے اس لیے کہاں سجدہ ہے کہاں سجدہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں. اب اس کے تعلق سے ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے یہ سجدہ تلاوت آیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب کہتے ہیں کرنا ہی ہے, اگر کرتے ہیں تو اجر تو ملے گا, اگر چھوڑتے ہیں
मुस्तहब का मतलब ये है कि अगर करते हैं तो अजर मिलेगा, नहीं करते हैं तो कोई गुनहगार नहीं होगा बंदा। तो अब ये सजदे तिलावत है, ये सजदे तिलावत वाजिब है या मुस्तहब है? अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन राजिह कौल यही है कि ये मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब है। अगर आप मौका मिले तो सजदा करें। और कौन नहीं चाहता कि अपनी जिंदगी के अंदर एक सजदा ज्यादा हो? आप चाहते हैं कि कुरान की तिलावत हो रही है और सजदा आ जाए, छोड़ करके आगे बढ़ जाए? नहीं, हर कोई यही चाहता है कि सजदा एक मिल जाए हमारी जिंदगी के अंदर। तो इसलिए जो है आप इस सजदे को करें जो कि मुस्तहब है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपके सामने सूरह नजम की तिलावत की गई, आपने सजदा किया, और दूसरी मर्तबा आपके सामने वही या दूसरी सूरत तिलावत की गई, आपने सजदा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि इख्तियारी है, मुस्तहब है। अगर आप करते हैं तो अजर और सवाब मिलेगा। कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में हो गई। सजदे की आखिरी किस्म है और वो है सजदे शुक्र। सजदे शुक्र सुनन इब्ने माजा की सही रिवायत है। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को हसन कहा है। अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी काम में आसानी के बारे में बताया जाता या किसी काम की खुशखबरी दी जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों में, दोनों हालतों में सजदे शुक्र करते थे। क्या करते थे? सजदे शुक्र करते थे। यहाँ तक के सुनन बहकी की रिवायत है और तबरानी के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि आप पर जो आदमी दरूद पढ़ता है उसके लिए फला फला अजर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते हैं। बड़ी तवील रिवायत है। तो कुल मिलाकर के 2 से 3 हदीसें हमें मिलती हैं कि जिससे मालूम होता है कि सजदे शुक्र अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दीगर सहाबा इकराम से ये मालूम होता है कि जब उनको किसी चीज की खुशखबरी दी जाती थी तो वो सजदा किया करते थे, जिसको सजदे शुक्र कहते हैं। अब यहाँ मुझे नहीं मालूम यहाँ रिवाज है कि नहीं है, क्योंकि ये साउथ इंडिया के बेल्ट से ही है। अगर महाराष्ट्र में आता है तो कोई बात नहीं है। 40-50 साल पहले लोग, या आज भी वो रिवाज है, कर्नाटक में तो है, यहाँ पर भी होना चाहिए, हो सकता है इत्तेफाक करेंगे। अगर है तो मुझे बताएं ताकि अगली मर्तबा दूसरे जगह दुरूद देने में आसानी, समझाने के लिए आसानी। लोग जो है वो सजदे शुक्र नहीं करते हैं बल्कि शुक्रिया की 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। और दूल्हा निकाह को जाने से पहले 2 रकात एडवांस बुकिंग करके जाता है। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब दूल्हे की बुकिंग कर को कह रहे हैं। सही है बात? अरे है क्या जी, बोलो। हाँ, शुक्रिया की कोई नमाज नहीं है। अपने पल्लों में बांध लो ये बात, शुक्रिया की कोई नमाज नहीं है। शुक्रिया का सिर्फ एक सजदा है। समझने के लिए नौजवान राखियां फाड़ करके देख रहे हैं तो सुनो। अगर कोई मुस्लिम खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर कोई रिकॉर्ड बनाता है तो वो क्या करता है? सजदा करता है। और ये सजदा करने के लिए किबला जरूरी नहीं है, ये सजदा करने के लिए वजू शर्त नहीं है, इसके अंदर कोई तकबीर नहीं है, इसके अंदर कोई दुआ नहीं है। बस अपनी नाक और पेशानी को जमीन पर रगड़ो, खड़े हो जाओ। वरना मुस्लिम खिलाड़ी जो करते हैं रेफरी से या जो है किसी से पूछते हैं क्या, भाई जरा देखो किबला इधर, नहीं तो एक लोटा पानी लेके आओ जरा, मुझे एक सजदा करना है। नहीं, हाँ, अगर कोई शेख सालेह हुसैनी रहमतुल्लाह और शेख सालेह मुनज्जिद ये कहने लगते हैं, वो अपने अपने फतावा के अंदर उन्होंने लिखा है कि इस तरह की कोई सबूत तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोई आदमी किबला देखता है और अगर कोई बावजूद सजदा करता है और अगर कोई आदमी अल्लाहु अकबर कहता है और जा करके अल्लाह ताला की हम्द व सना सजदे के अंदर बयान करता है तो ये जायज है। तो मालूम क्या हुआ कि सजदा शुक्र है, लेकिन शुक्रिया की कोई नमाज, शुक्रिया की कोई नमाज। अगर कोई स्टूडेंट है, इत्तला मिल जाए, अगर कहीं खड़ा हुआ है या अपने गांव में नहीं है दूसरी जगह है, इत्तला मिल जाए कि हाँ पास हो गए, और हम क्या करना है? कितने? एक सजदा। और अगर कोई नौजवान शादीशुदा है, पहली औलाद, खुशखबरी मिलती है, आपके घर में माशाअल्लाह लड़का पैदा हुआ, मौलाना लड़की भी पैदा हो सकती है, वो पसंद नहीं हम लोग। ऐसा ही माहौल हर जगह। अगर हमारे घर में लड़का या लड़की पैदा होती है, खुशखबरी दी गई, हम गांव के अंदर नहीं है, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में निकले हुए हैं, तो ऐसी हालत में हमको क्या करना है? उसी वक्त सजदा करना है। तो ये जो है
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، جس کو کرنے کا حکم نہیں ہے وہ ساری زندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ سجدے کی 4 اقسام ہیں۔ اب آئیے آخری بات یہ ہے کہ ایک ایسی نماز بھی ہے جس میں سجدہ ہی نہیں۔ جی اتنی دیر تک کی سوچ کو بولنے کے واسطے نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ ہے، اور اس کی حکمت اہل علم نے یہ بیان کی ہے، رکوع اور سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جنازہ میں اس لیے نہیں رکھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ اصل میں یہ دعا ہے، دعائیں مغفرت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہیں بندہ نماز پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ چیز نہ آئے کہ میں یہ نماز مرنے والے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے اندر رکوع بھی نہیں رکھا، سجدہ بھی نہیں رکھا۔ اور تیسری بات وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہے پیروں اور فقیروں کے بہت بڑے دیوانے ہیں، انہیں مانتا تھا، ساری زندگی ان کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلا گیا، رکوع میں جا کے سجدے میں جا کے اٹھنے سے تیار نہیں، کی نہیں اٹھا، میں بہت مانتا تھا، میں بہت مر گئے ہو، ارے بھائی مر گئے ہو گیا آپ تو اٹھ سجدے سے۔ اب سوچو مردہ سامنے رکھ کر کے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں غور کرنے والی بات، ایک مردہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، میت ہمارے سامنے ہے، یہاں اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی مر جاتا ہے اور پھر منو مٹی اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے سے زیادہ سن رہے۔ دیکھو جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی دعا کی تھی، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، کہ یہودیوں پر اور نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینے کی وجہ سے جب وہ لوگ لعنتی ہو سکتے ہیں، آج ہمارے مسلمان بھائی اولیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینے پر کیا وہ رحمت کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ہر سجدہ کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں۔ اور آخری بات پر اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، یہ ہے کہ کچھ لوگ آج اس حدیث کو غلط انداز سے لے رہے ہیں۔ کیا لے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں پیش کیا ہوں کہ بندہ سجدے کی حالت میں رب کے قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج دعا کرتے بیٹھتے ہیں، دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے اور دعا کرتے کرتے سجدے میں جا رہا ہے۔ بلکہ ہونا کیا چاہیے، اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ 4 سجدے ہیں۔ کسی ایک سجدے کو یا چاروں سجدوں کو لمبا کرو اور خوب دعائیں مانگو۔ اب یہ مسئلہ بھی مختلف اختلاف کا جو ہے مختلف بھی ہے کہ ہم سجدے کی حالت میں جائیں گے تو ہماری زبان میں دعا کر سکتے ہیں کیا؟ بعض اہل علم نے اجازت دی ہے کہ مجبوری کی خاطر ایک آدمی اتنا بڑا مسئلہ ہے رب کے سامنے اپنی زبان میں عربی زبان میں بول نہیں سکتا، تو اہل علم نے کہا ہے اس کے اندر شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ صالح العثیمین ہیں، اور شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ ہیں، اور پھر اس کے بعد جو شیخ صالح فوزان الفوزان ہیں، ان کے فتاوی آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آدمی مجبوری کی حالت میں اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے سجدے کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، نمازوں کی پابندی کریں، علماء سے اپنا تعلق جوڑیں، اور سب سے پہلے اپنا تعلق کس سے جوڑیں؟ اللہ تعالیٰ سے جوڑیں۔ آخر میں آپ تمام کام اور یہاں کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اپنا ہر سجدہ خالص تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔